سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. ان کو کہنے لگے آپ ہمارے یہاں آئے, لوگوں کو دعوت دیں, وہ آپ پہ ایمان لائیں. جب سرکار تشریف لے گئے, حدیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں, شاید سلسلہ میں اٹھا کے دیکھیں, آپ سرکار تشریف لائے, ان کو بٹھایا گیا ایک دیوار کے نیچے آپ بیٹھ گئے. جب نبی اسلام کو وہاں بٹھایا اور جا کے اپنے نوجوانوں کو میں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ نے جیسے ہی سرکار یہاں آ بیٹھے تھے ان پہ دیوار گرا دینی ہے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. ادھر جبریل امین وحی لے کے آگے کہ آ کر عرض کیا آقا یہاں سے اٹھ جائے, دشمنوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے ہیں. جس طرح آپ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے, عرب کے 7 بڑے قبیلوں نے اکٹھے مل کے منصوبہ بنایا. 7 قبیلوں کے 2 افراد آئے, وہ 14 افراد آگے سرکار دو جہاں کے قتل کا منصوبہ بنا دیا. معاذ اللہ حاکم بدہن. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ سجایا, آپ امن بحفاظت نکل کے چلے گئے اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی. اور یہ جو 14 سردار تھے ان میں سے پھر نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے صرف 2 سال کے بعد 2 سال کے عرصے میں سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوتا ہے اس کے اندر ان میں سے 11 مرداد ہوئے, اس بدر کے گڑھے کے اندر پڑے ہیں. سرکار دو جہاں ان کے پاس کھڑے ہوئے ان باتیں بتاؤ آج میرے رب نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا یا نہیں؟ تم ذلیل و خوار ہو کے جہنم کو جا رہے ہو یا نہیں؟ ان کو آپ علیہ السلام ان کے متعفن جس پہ کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں. ان میں سے 11 قتل ہو گئے, 3 جو بچ گئے تھے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. جس طرح انہوں نے منصوبہ بنایا اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا, یہودیوں نے منصوبہ بنایا اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اس کے بعد ہر موقع پہ سازش کرتے رہے اور ان کی سازش کا جو تناول پر ظاہر ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غنی ملتبہ تھے, جو رفیق القلب تھے, ان کے دور میں آگے انہوں نے ایک میٹنگ کی. صنعاء یمن کے اندر میٹنگ ہوتی ہے, وہاں سے عبداللہ بن سبا کو تیار کر کے بھیجتے ہیں. وہ پوری اسلامی قلم رو کا چکر لگاتا ہے. ہماری تاریخ کی کتابیں بڑی بڑی ہیں, سنی شیعہ کتابوں کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. پھر وہ آگے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. ہمارے علماء نے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ نفرتیں پیدا کرنے والے ہیں, یہ سرکار کے نہیں ہیں, سرکار کے اہل بیت کے نہیں ہیں. ان کے نام لیتے ہیں لیکن ان کی ہے نہیں ہے, سرکار کے صحابہ کے نہیں ہیں, ان کے نام لینے والے ہیں. خارجی ہو یا لفظی ہو یہ دونوں میں نفرتیں پھیلانے والے ہیں. آج ہمیں یہ پیغام ملتا ہے قرآن کا, آج یہ ہمیں پیغام ملتا ہے سرکار دو جہاں کے فرمان کا کہ تم آپس میں جو سنت کی پیروی کرنے والے ہو, صحابہ کرام کو, اہل بیت کو, نبی کی آل کو لے کے چلنے والے ہو, جن کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعہ, ان کو چاہیے کہ یہ ذرا دیکھیں کہ ہم آپس میں مل کے رہیں, اپنے دشمنوں کو اپنی جگہوں صفوں میں جگہ نہ دیں, اپنوں میں جشن پھیلوا, شیر بہت ہو, اغیار کو لے کے کوچے جانا سمجھا دو. میں 35 سال مطالعے کے بعد ایک کتاب کا مطالعہ کیا, چھوٹی کتابیں, بڑی کتابیں. انہوں نے جو حدیث کے مقابلے میں حدیث کی کتابیں لکھی, قرآن کے مقابلے میں تفسیر کی کتابیں لکھی, وہ ساری میں نے پڑھی. میں اس نتیجے پہ پہنچا یہودیوں نے جتنا سخت بار رافضی و شیعوں کے لیے اسلام پہ کیا ہے, نفرت مسلمانوں میں پیدا کی ہے, خدا کی قسم اتنا زیادہ نقصان آج تک اسلام کو کوئی فرقہ کوئی سازش نہیں پہنچا سکی جتنا انہوں نے پہنچایا ہے. ہم اہل سنت آپس میں ملے, دیوبندی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, سرکار دو جہاں کا نام لیوا ہے. بریلوی کیا ہے؟ سرکار دو جہاں کا عاشق ہے. اہل حدیث کیا ہے؟ سرکار دو جہاں کا نام لیوا ہے. سنت کو لینے والا, قرآن کو لینے والا, اہل بیت و صحابہ کو لینے والے ہیں. یہ سارے کے سارے آپس میں الفت و محبت تقسیم کریں. میرا پیام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. جگر نے کہا تھا ان کا جو فرض ہے وہ سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. میں 35-40 سال کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. یہودیوں نے اسلام کے خلاف رفض کی صورت میں تشیع نیا مذہب بنا کر اس کے صورت میں اسلام کو جو نقصان پہنچایا, اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے, کسی کو دلائل چاہیے ہو, اطمینان چاہیے ہو, میرے پاس آئے, گھنٹہ لے کر آئے, دن لے کر آئے. اطمینان کروانا میرا کام ہے, اس لیے کہ آج پھر ایرانی انقلاب کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں ان ناصوروں کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ بھی تمہارے خدا کی قسم نہ یہ رسول اللہ کے تھے, نہ یہ اہل بیت کے تھے, نہ یہ صحابہ کے تھے, نہ یہ محدثین کے تھے, نہ یہ ائمہ کرام کے تھے, نہ یہ ہمارے ہیں. میں ایک مثال رکھتا ہوں, شرم آتی ہے, شرم محسوس ہوتی ہے. یقین جانے زبان لرزتی ہے, کانپتی ہے. ان کی کتاب آپ کے سامنے رکھیں, تفسیر حسن عسکری اٹھائیں, اس میں کیسی مثال دیتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کے عاشق ہیں, یقین جانے یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں. ان کے مذہب کے جو اصول ہیں ان کو آپ پڑھے حیران رہ جائیں گے, دم رہ جائیں گے. انہوں نے کیسے بغداد کی سلطنت کو ختم کیا, کیسے سلطان ٹیپو شہید
کو انہوں نے شہید کروایا کہ انہوں نے شہر معصوم کو شہید کروایا, سراج الدولہ کو کیسے شکست دی, نصیر الدین طوسی ہلاکو کا وزیر بن کے کیسے نقصان پہنچایا. آج شام کے اندر بشار الاسد اور اس کا باپ حافظ الاسد کتنے سال تک, ابھی 50 سال کے بعد وہاں کے اہل سنت کو جب نجات ملی, جب وہ جیلوں سے نکلے تو ان کی بچپنے جوانیوں میں تبدیل ہو چکے تھے, جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی تھی. انہوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ آسمان دیکھا ہے, اس ظالم نے, اس شیعہ رافضی نے اتنا نقصان پہنچایا, اتنا ظلم کیا. ان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے, اس کو دیکھیں, ان کو اپنا نہیں سمجھنا. یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ یہودیوں کے ہیں. یہودیوں نے ان کو پیدا کیا, یہودیوں نے پروان چڑھایا, یہودیوں نے ان کو پروموٹ کیا, یہودیوں نے ان کو معاشرے میں بھیجا. آج پھر یہ ایرانی انقلاب کے بعد یہ کوششیں ہو رہی ہیں. اس لیے آگاہ رہنا, اپنوں سے محبت رکھنا, بیگانوں سے آگاہ رہنا. بیگانے سازشوں کی شکل میں آیا کرتے ہیں. میرا 40 سال کا مطالعہ مجھے یہ کہنے میں مجبور کرتا ہے, رب کعبہ کی قسم, یہ نہ سرکار کے ہیں, نہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہیں, نہ یہ اہل بیت کے ہیں, نہ یہ صحابہ کے ہیں, نہ یہ اسلام کے ہیں. میں ایک ایک چیز عدالت میں کہیں, کچہری میں کہیں, عادل منصف لوگوں کے سامنے کہیں, اہل دانش کے سامنے کہیں, خیرت مندوں کے سامنے کہیں, پڑھے لکھے سکھاؤں کے سامنے کہیں, ثابت کرنے کا ذمہ دار ہوں. میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. آپ میں سے جو میرا بھائی کہے ہم محبتیں پھیلانے والے ہیں, لیکن دشمنوں کو پہچان کر کے رکھنا چاہیے. آج آپ دیکھیں, آج آپ اعلیٰ حضرت کا رد الرفضہ پڑھیں رسالہ, اس میں کیا لکھا ہے. آج آپ کام شریعت پڑھیں, اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے. آج ہم اپنے جتنے بھی اہل سنت کے اسلاف گزرے ہیں ان کے دور سے لے کر آج تک پڑھیں, انہوں نے کیا لکھا ہے. ان سے جھوٹا کوئی نہیں ہے. یہ ہر جگہ تقیہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خطرہ ہو, جب کسی کو دھوکہ دینا ہو, آپ اپنا مذہب بدل لیں, اپنی بات بدل لیں, اپنا رویہ بدل لیں, اپنا نظریہ بدل کے پیش کرتے ہیں, لہٰذا آپ کو ثواب ملے گا. کیا جو جھوٹ کا شکوہ تو یہ جواب ملا, تقیہ ہم نے کیا ہمیں ثواب ملا. جن کا یہ مذہب ہو ان کو آج ہم, کیونکہ اس وقت میڈیا میں بڑی جنگیں چل رہی ہیں اور بہت سارے دشمنان اسلام منحوس اولاد یہود وہ آگے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جن کو مطالعہ نہیں ہے, بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے ہیں, شاید یہ ہمارے مدار ہیں. نہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں. یہ یہود کا خود کاشتہ پودا ہے. اور یاد رکھیں, آج سے 1400 صدیاں پہلے نے ایک میٹنگ کی تھی. آج سے 1.25 صدی پہلے 1897 سے لے کر 1905 تک سوئٹزرلینڈ کے اندر جو یہودیوں نے بڑی میٹنگ کی ہے, اس میں جو نیو آرڈر تیار کیا ہے. آپ اہل علم ہیں, آپ میڈیا دیکھنے والے ہیں, آپ اس کو آپ پہلے اس میں پابندی تھی, اس کی سزا قتل تھی اگر کسی کے بعد مل جاتے. ایک عیسائی پروفیسر اللہ تعالیٰ کو سزائے خیر دو عطا فرمائے کہ اللہ مسلمان کی دولت